ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي لمنى الفلاح وتاجنا أخلاقنا. نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ عناصر الدرس، یہ مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں. عناصر الدرس: تعریف العلم، علم کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد انواع العلم، علم کے انواع، تعریف الجہل، جہل کی تعریف، انواع الجہل، جہل کے انواع، اس کے بعد تعریف النظر، نظر کس کو کہتے ہیں، تعریف الدلیل، تعریف الاستدلال، تعریف الظن، تعریف الشک، اور تعریف اصول الفقہ. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تو اصول الفقہ کی تعریف لے چکے ہیں، لیکن اب دوبارہ یہاں پہ ہم نے کیوں لینا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، ہاں، اور ماشاء اللہ. اچھا، پھر اس کے بعد خلاصۃ الدرس. اچھا، اس سے پہلے کل ہم نے جو چیزیں لیے تھے اس کا خلاصہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کل بھی خلاصہ رہ گیا تھا. اچھا، الاحکام الشرعیہ، کل ہم نے احکام شرعیہ لیے ہیں. احکام شرعیہ ہم نے کہا احکام کی 3 قسمیں ہیں: احکام شرعیہ، احکام عقلیہ، احکام عادیہ. صحیح ہے. پھر احکام شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں: احکام تکلیفیہ، احکام وضعیہ. احکام تکلیفیہ، احکام وضعیہ. احکام تکلیفیہ کی 5 اقسام ہیں، لیکن یہ جمہور کے نزدیک اور احناف کے نزدیک 7 ہیں. اچھا، الواجب، واجب کا دوسرا نام ہے الفرض جمہور کے نزدیک، اور حنفیہ جو ہے واجب اور فرض کے درمیان فرق کرتے ہیں. واجب اس کو کہتے ہیں جو دلیلی ظنی پہ ثابت ہو جائے، اور قطعی فرض اس کو کہتے ہیں جو دلیلی قطعی پہ ثابت ہو. اور لیکن باقی تعریف ایک جیسے ہیں، یعنی ما طلبہ الشارع طلبا جازما و بدلیل قطعی. ہاں صحیح ہے اس طرح. اچھا، اس کے بعد جو ہے المندوب، مندوب کا دوسرا نام ہے السنہ، المستحب، النفل، باقی اور بھی کئی نام ہے، رغیبہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نے اتنے ہی لکھے. اس کے بعد الحرام، حرام کے باقی نام جو ہیں المحظور، المعصیہ، اور بھی نام ہیں. صحیح ہے. اچھا، پھر ہم نے اس کے بعد المکروہ، ہاں المبغوض، اس کے بھی کئی اور نام ہیں: المباح، الجائز، العفو، الحلال، المطلق، 7-8 نام اور بھی ہیں اس کے. اچھا، پھر ہم نے کہا کہ یہ حرام جو ہے، حرام جو ہے ہم نے کہا حرام یہ واجب کے مقابل میں ہے. بعض علماء کہتے ہیں حرام جو ہے یہ حلال کے مقابل میں ہے، ہاں مباح کے مقابل میں. تو ہم نے کہا کہ حرام جو ہے یہ مباح کے مقابل میں ہے. صحیح ہے. لیکن بالنسبہ للتقسیم، بالنسبہ یہ تقسیم احکام تکلیفیہ جو ہے یہ حرام واجب کے مقابل میں ہے. یعنی جب تعریف کو دیکھا جائے تو حرام واجب کے مقابل میں ہے، کیونکہ واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب اس کو کہتے ہیں جو ما طلبہ الشارع طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. اچھا، اور حرام کس کو کہتے ہیں؟ ما طلب الشارع ترکہ طلبا جازما. صحیح ہے. اچھا، تعریف بالحد، تعریف بالرسم جو ہے اس میں ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ما یثاب فاعلہ ویستحق العقاب تارکہ. اس کا بالکل عکس جو ہے، اس کا الٹ کیا بنتا ہے؟ ما
یثاب تارکہ ویستحق العقاب فاعلہ تو حرام ہے. تو تعریف کو جب دیکھا جائے تو یہ حرام جو ہے یہ واجب کے مقابل میں ہے، لیکن اصلاً جو ہے حرام یہ مباح کے مقابل میں ہے. یعنی حرام کس کو کہتے ہیں؟ جو جائز نہیں ہو. جائز کس کو کہتے ہیں؟ جو حرام نہیں ہو. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے کہا احکام وضعیہ. احکام وضعیہ کی دو قسمیں ہم نے لیے، کتاب والے نے دو ذکر کیے، لیکن احکام وضعیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں. یہ 10 انشاءاللہ یہ باقی جو ہیں یہ جمہور کے نزدیک 10 ہیں. 10 انشاءاللہ باقی جو اقسام ہیں یہ بعد میں لیں گے، یعنی بعد میں بڑے ہو کے. صحیح ہے. اچھا احکام وضعیہ کی اقسام الصحیح، نمبر 1 صحیح، نمبر 2 جو ہیں الباطل. الباطل، باطل کا دوسرا نام ہے الفاسد. یہ جمہور کے نزدیک حتی جمہور بعض علماء جو ہیں فاسد اور باطل کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں فاسد اور ہیں باطل اور ہیں. فاسد اس کو کہتے ہیں جو، باطل اس کو کہتے ہیں جو اصلاً حرام ہو، لیکن فاسد اس کو کہتے ہیں جو اصلاً حرام نہیں ہو لیکن کسی وصف کی وجہ سے حرام ہوا ہو. اچھا خامسہ والے ہیں کوئی؟ وہ فعل جو اصلاً حرام نہیں ہو، وہ چیز جو اصلاً حرام نہیں ہو کسی وصف کی وجہ سے حرام ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ہاں فاسد تو کہتے ہیں، لیکن کلاس میں کیا لے چکے آپ؟ شروع میں کیا ہے؟ ہاں قبیح لغیرہ. ماشاء اللہ قبیح لغیرہ. مثال کے طور پہ جب ہاں ندائی اول جب ہو جائے اذان کے لیے، ندائی ثانی یعنی جمعے والے دن اذان کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. بیع نہیں کرو، یہاں پہ بیع اور شراء کو چھوڑو. لیکن کوئی انسان اس ٹائم بیع اور شراء کرے تو یہ غلط کام ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ بیع جو ہے یہ ہاں باطل نہیں، فاسد باطل نہیں. صحیح ہے، کیونکہ یہ ہاں صحیح. اچھا اس کے بعد اپنے درس کے طرف آتے ہیں. شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف ببعض مصطلحات علم الاصول. علم اصول کی بعض مصطلحات کی تعریف. والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم. اچھا کہتے ہیں یہاں پہ والفقه اخص من العلم. علم فقہ جو ہے یہ علم سے زیادہ اخص ہیں. یعنی اگر ہم اس طرح وضاحت کرنا چاہیں تو ہم اس طرح کریں گے. دیکھو ہم یہاں پہ اس طرح لکھیں گے، یہ ہاں ایک دائرہ درمیان میں یہ ہے، یہاں پہ لکھیں گے الفقہ، یہاں پہ لکھیں گے العلم. اچھا والفقہ اخص من العلم. والفقہ اخص من العلم. علم جو ہے یہ عام ہے اور فقہ جو ہے یہ خاص ہے. یعنی ہر عالم جو ہے یہ فقیہ نہیں ہے اور ہر فقیہ عالم ہے. ہر فقیہ عالم ہے لیکن ہر عالم فقیہ نہیں ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم طالب علم ہیں، طلبہ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عموم خصوص. ہاں من وجہ مطلق خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق میں کتنے مادے چاہیے؟ دو ماد چاہیے. ہاں اعم مطلق اور خاص مطلق. یہ اعم مطلق ہے اور یہ خاص مطلق. جب ہم کہیں کہ ہماری زبان میں یعنی طلبہ کی زبان میں. اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہاں والعلم معرفة العلوم على ما هو به. معرفة المعلوم على ما هو به. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم معرفة المعلوم على ما هو به، یعنی ایک کسی چیز کو پہچاننا اس کے حقیقت میں، جس حالت میں ہے اسی حالت میں پہچاننا، اس کو علم کہتے ہیں. اس کے بالمقابل جو ہیں وہ کیا ہے؟ آگے جاؤ. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. ہاں کسی چیز کو پہچاننا على خلاف ما هو به، على خلاف ما هو به یعنی حقیقت کچھ اور ہے لیکن آپ تصور کچھ اور کریں کہ یہ اس طرح ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کہا جائے کہ سانپ، ہاں علم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ سانپ یعنی ایک حیوان ہے رسی کے طرح، اس طرح اس کے نہ پاؤں ہوتے نہ ٹانگیں نہ ہاتھ، رسی کے طرح ہوتا ہے، اس طرح پیٹ پہ وہ چلتا ہے. اس کو علم کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ سانپ، آپ کے ذہن میں آئے کہ
बड़ा सा हैवान है, दुम भी और 4 टांगे और वो बड़े बड़े सींग भी, तो ये शाम की हकीकत कुछ और है, लेकिन आपके जहन में कुछ और आया, तो इसको क्या कहते हैं? हाँ, जहल कहते हैं इसको, जहल है ये। अच्छा आगे, अच्छा फिर जहल जो है इसकी 2 किस्में हैं, जहल की 2 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं जहले देखें, मुआशरे में जब हम कहें कि आपसे मैं पूछूं कि ये क्या है, आप कहेंगे ये कलम है, ये क्या है? इल्म है ये। लेकिन मैं पूछूं ये क्या है, ये अब्दुल्ला मुझे कहे पता नहीं है मुझे, ये जहल है। अच्छा अब्दुर्रहमान कहे यहाँ पे ये रोटी है, ये चम्मच है, सही है, ये भी जहल है। लेकिन इसके जहल में और इसके जहल में फर्क है। इसने कहा मुझे पता नहीं है, इसको कहते हैं जहली बसीत, जहली बसीत। इसने कहा कि ये चम्मच है, इसने इसको क्या कहते हैं? जहली मुरक्कब, जहली मुरक्कब, यानी इसके जहल में 2 चीजें हैं, इसके जहल में एक चीज है, इसको इस चीज का पता नहीं है, अदमुल इल्म बिशै। लेकिन इसके जहल में जो है 2 चीजें हैं, वो क्या है? नंबर 1 इस चीज का नहीं पता, नंबर 2 इसको ये भी नहीं पता कि मुझे पता नहीं है। सही है, बिल्कुल। अच्छा ये भी लिखो साहब, ज़ूम की करिए। अच्छा एक है जहली बसीत, एक है जहली मुरक्कब। जहली बसीत किसको कहते हैं? अदमुल इल्म बिशै। पूछो कि ये क्या है उसामा, ये क्या है उसामा? क्या मुझे नहीं पता, ये भी जहल है। अच्छा अदमुल इल्म बिशै। और एक है जहली मुरक्कब। जहली मुरक्कब किसको कहते हैं? किताब में जो लिखा हुआ है, पढ़ो ये किताब में जहली मुरक्कब। हाँ किताब में तारीफ, हाँ किताब में जहली मुरक्कब किसको कहते हैं? तसव्वुर शै। तसव्वुर शै अला खिलाफि मा हुवा बिही, यानी किसी चीज का तसव्वुर करना, किसी चीज को पहचानना, अला खिलाफि मा हुवा बिही, यानी उसके हकीकत के मुखालिफ। ये कलम है, अब्दुर्रहमान से पूछो क्या है, अब्दुर्रहमान का ये चम्मच है। तो इसने इस चीज का तसव्वुर तो किया, इस चीज को पहचाना, लेकिन उसके गलत हकीकत में, अपने हकीकत में नहीं पहचान सका। ये तो ये इल्म नहीं है, बल्कि क्या है? ये इल्म, ये जहल मुरक्कब है। सही है। तो मुरक्कब को क्यों मुरक्कब कहते हैं? क्योंकि उसने 2 चीजें जमा की है। एक तो ये कि उसको इस चीज का पता नहीं है, दूसरा ये कि उसको ये भी नहीं पता कि मुझे पता नहीं है। सही है। अच्छा, और जहली बसीत को समझाना आसान काम है, लेकिन जहली मुरक्कब को समझाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि जिसके पास जहली बसीत है उसको कहो कि ये मसला इस तरह है, वो कहते हैं अच्छा सही है, हमें पता नहीं था। लेकिन जो जाहिल मुरक्कब है वो कहता है कि नहीं नहीं, हकीकत ये है, मेरे पास इल्म है। सही है। अच्छा, उसके बाद आगे हाँ, हम अभी जो है इल्म के अनवा, हमने कहा तारीफुल इल्म, अनवाउल इल्म, फिर उसके बाद जहल, तारीफुल जहल, अनवाउल जहल। लेकिन हमने पहले क्या लिया? तारीफुल इल्म, फिर उसके बाद तारीफुल जहल, अनवाउल जहल, अब अनवाउल इल्म। जी, हमें क्या करना चाहिए था? तारीफुल इल्म, उसके बाद अनवाउल इल्म, फिर जहल, फिर अनवाउल जहल। लेकिन हमने क्या किया? तारीफुल इल्म, उसके बाद तारीफुल जहल, अनवाउल जहल, फिर अनवाउल इल्म। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा मकसद है मसले को पहचानना, समझना। जिस तरह भी हम समझे, यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, सही है, अपना मसला और अपनी मर्जी। जी। अच्छा, आगे अल-इल्म अन-नज़री। अच्छा, इल्म की 2 किस्में हैं।
نظری اور ضروری. علم کی دو قسمیں ہیں, نظری اور ضروری. اچھا ہاں, والعلم النظری والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. علم ضروری کس کو کہتے ہیں؟ ما لا يقع عن نظر و استدلال. علم ضروری کس کو کہتے ہیں؟ جو جس میں استدلال اور نظر کی ضرورت نہیں ہو. استدلال اور نظر کس کو کہتے ہیں یہ اب پہچانیں گے. ہم نے یہاں پہ کہا تھا نظر اور استدلال, یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد پھر كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمسة. ہاں, علم ضروری اس علم کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ پہ ہمیں معلوم ہو جائے یا خبر متواتر پہ ہمیں معلوم ہو جائے. صحیح ہے. حواس خمسہ کون کون سے ہیں؟ التي هي حاسة السمع والبصر والشم. کون کون سے ہیں نہیں پتہ؟ ہاں ماشاء اللہ, یہ تو 3 ہو گئے. ہاں 4 ہو گئے, 5 ہو گئے. اور چھٹا جو ہے خبر متواتر. اچھا حواس خمسہ جو ہے اس پہ ہمیں علمی قطعی علمی ضروری ملتا ہے. صحیح ہے. اس کو بدیہی بھی کہتے ہیں. اچھا آگے وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على العلم المكتسب یعنی علمی نظری. اچھا علم نظری جو ہے فهو الموقوف على النظر والاستدلال. علم نظری اس علم کو کہتے ہیں جو موقوف ہو نظر اور استدلال پہ. صحیح ہے. اچھا اب نظر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یہاں پہ تعریف میں ہم نے کہا کہ تعریف النظری نظری اور استدلالی ليس كمثله شيء. الموقوف على النظر والاستدلال. صحیح ہے. اب یہ نظر کس کو کہتے ہیں اور استدلال کس کو کہتے ہیں یہ اب پہچانیں گے. اچھا ہاں آگے والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. ہاں النظر کس کو کہتے ہیں؟ اعمال الفکر. ہاں یہاں پہ کلمہ لکھو, اعمال الفکر فی حال المنظور فیہ. اعمال الفکر باقی کتاب میں ہے اعمال الفکر فی حال المنظور فیہ. اچھا یعنی نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر اعمال الفکر فی حال المنظور فیہ, اپنے سوچ کو اپنے عقل کو استعمال کرنا کس چیز کے حالت میں؟ ہاں منظور فیہ یعنی جس چیز کو پہچاننا چاہتے ہو اس چیز کے بارے میں اپنے عقل کو استعمال کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر. نظر کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کو پہچاننا ہے اپنی عقل استعمال کرنا. فیصل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں نظر. جس چیز کو پہچاننا چاہتے ہیں اس میں اپنے عقل کو استعمال کرنا. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد پھر آگے جاؤ. والاستدلال طلب الدلیل. اچھا والاستدلال طلب الدلیل. استدلال طلب الدلیل کو کہتے ہیں. اچھا دلیل کس کو کہتے ہیں؟ دلیل طلب کرنا. استدلال کس کو کہتے ہیں؟ دلیل طلب کرنے کو. اچھا دلیل پھر کس کو کہتے ہیں؟ دلیل بھی جاننا چاہیے. اچھا آگے جاؤ. والدلیل هو المرشد الى المطلوب. ہاں الدلیل هو المرشد الى المطلوب. دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے مقصود تک آپ کو پہنچائے, جو رہنمائی کرنے والا ہو ہدف تک, اپنے منزل مقصود تک آپ کو پہنچانے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل. اچھا آگے تجویز امرین احدهما اظہر من الاخر. یہ ظن یہاں پہ درمیان میں اس نے کیوں شروع کیا؟ ظن کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. ظن کا کیا دخل ہے یہاں پہ؟ ظن کا دخل یہاں پہ یہ ہے علم ضروری جو ہے, علم ضروری یہ قطع کا فائدہ دیتا ہے. صحیح ہے. یہ قطعی ہوتا ہے. علم بدیہی علم قطعی. صحیح ہے. اچھا نظر جو ہے علم نظری یہ کس چیز کا؟ ظن کا فائدہ دیتا ہے. اچھا ظن ابھی اس لیے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ظن کس کو کہتے ہیں. ہاں پڑھو. تجویز امرین احدهما اظہر من الاخر. جمیل. اچھا تجویز احد الامرین تجویز الامرین احدهما ارجح من الاخر. ظن کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ ایک دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ ہیں علم کے مقابل میں جو ہیں
جہل. اچھا یہ اس طرح تقسیم کرو, کہو ادراک جازم, ادراک غیر جازم. ادراک جازم جب ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم. ادراک غیر جازم ہو تو اس کے آگے اقسام ہیں. صحیح ہے, اس کے آگے اقسام ہیں. ایک ہے یہ غیر جازم, ون, ہاں دوسرا ہے ادراک غیر جازم, خود الشک, تیسرا وهم, اچھا ادراک غیر جازم جو ہیں, ادراک غیر جازم, ادراک غیر جازم اور ادراک جازم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو پہچاننا 100%, اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم. کسی چیز کو پہچاننا 100 سے کم 50%, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شک, اس کو کہتے ہیں شک. یعنی جواز الامرین احدہما ارجح من الاخر, یعنی برابر برابر پہچاننا, اس کو شک کہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا 50% سے زیادہ کو پہچاننا 99% تک, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن. اچھا 50 سے کم 1% تک, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم. سمجھ میں آئے؟ یعنی ایک چیز ہے ہمارے پاس, دیکھو یہاں تک, یہاں پہ یہ ہے 100%, جی, اور یہاں پہ ہے 0%, یہاں پہ ہے ہمارے پاس 50%. صحیح ہے. یہاں تک اگر ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ 100 تک, 100 علم کہیں گے. اچھا 100 سے تھوڑا سا نیچے ہو, 99 ہو, ون. کہاں تک ون ہے؟ 50 سے اوپر, یعنی 91 تک ون ہے. اچھا 50 ہو, صرف 50 شک ہے. 50 سے کم ہو 1 تک وہم, اور 0 ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ جہل. 0 سے نیچے, 0 سے نیچے, 0 سے نیچے کچھ نہیں ہے. ہاں 0 سے نیچے ہے, 0 سے نیچے ہے, 0 اس کو کہیں گے جہلی بصیر. 0 سے بھی نیچے اس کو جہلی مرکب کہیں گے. صحیح ہے. اچھا ایک بار پھر یہ دہراتے ہیں, ایک بار پھر دہراتے ہیں. 100% ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں علم. اچھا 50% ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ شک. 50 اور 100 کے درمیان میں ہو, 50 اور 100 کے درمیان کا کیا مطلب؟ یعنی 91 سے لے کے 99 تک, اس کو کیا کہیں گے؟ ون کہیں گے. اچھا 50 سے نیچے یعنی کم, کتنا؟ 1 سے 49 سے لے کے 1 تک, 2 تک نہیں, 1 تک, اس کو کیا کہیں گے؟ وہم کہیں گے. اچھا پھر 1 سے نیچے کیا ہے؟ 0. اچھا 0 کو کیا کہیں گے؟ جہل بصیر. 0 سے نیچے اس کو کیا کہیں گے؟ جہل مرکب. صحیح ہے جی. شک صرف 50 پہ ہے, صرف 50 پہ. یعنی جواز الامرین, ہاں جواز الامرین اظہر من الاخر, یہ ظن ہے. آگے شک تجویز الامرین لا مزیت لأحدهما على الآخر, جواز الامرین لا مزیت لأحدهما على الآخر. اچھا آگے وأصول الفقه على سبيل اب جو ہے ہمیں پھر سمجھا رہے ہیں کہ آپ اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں. صحیح, ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں اصول الفقہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں طرقه على سبيل طرقه على سبيل الاجمال. اور ہم نے تعریف میں کیا لکھا تھا پہلے درس میں؟
ہاں ادلۃ وکیفیت الاستفادۃ منها وحال المستفید. ہم نے 3 چیزیں لکھے تھے. یہاں پہ کیا کہا؟ طرقه ای ادلته ادلۃ الفقہ ہاں اجمالا. تو ہم نے بھی یہ کہا تھا ادلۃ الفقہ الاجمالیہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وکیفیت الاستفادۃ منها، ہم نے بھی یہ کہا تھا. لیکن ہم نے ایک اور چیز بھی ذکر کی تھی، انہوں نے ذکر نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ وحال المستفید. انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا اور ہم نے ذکر کیا تھا؟ انہوں نے اس لیے ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، کیفیت الاستفادۃ منها، ادلہ فقہ کے ادلہ، اور پھر استفادہ کرنے کا طریقہ. یہ استفادہ خود بخود ہمارے ذہن میں آیا کہ کوئی شخص استفادہ کرنے والا بھی ہے. صحیح ہے؟ وَإِلَّا استفادہ کون کرے گا؟ کوئی شخص تو کرے گا. تو وحال المستفید یعنی ضمناً انہوں نے بھی ذکر کیا، ضمناً انہوں نے ذکر کیا اور ہم نے صراحتاً ذکر کیا. اچھا آگے. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من الأحكام المجتهدين. صحیح. اچھا آگے. أبواب أصول الفقه. بس خلاصہ یہاں پہ خلاصۃ الدرس. خلاصۃ الدرس یہ ہے، ہم نے فقہ کی تعریف یہاں پہ لی. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیہ. دیکھو آپ کو تعریف یاد نہیں ہے، لیکن وہاں پہ 2-3 جن بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں ہمیں تعریف یاد ہے. سنا نہیں بعد میں سناؤ گے، چلو کوئی بات نہیں. العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المتصمۃ من ادلتها التفصیلیہ. میں نے جب کہا کہ وہاں پہ 2-3 جن بیٹھے ہوئے تو فیصل نے پیچھے دیکھا، ڈر گیا. نہیں ڈرو مت، کوئی بات نہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں. اچھا اس کے بعد ہم نے کہا احکام شرعیہ کے اقسام. احکام شرعیہ ہاں احکام پہلے کہا ہم نے. احکام حکم کی قسمیں ہم نے کہا حکم شرعی، حکم عادی اور حکم عقلی. پھر کہا ہم نے ہمارا کام فقہ کا کام جو ہے حکم شرعی کے ساتھ ہے، حکم عقلی کے ساتھ کام ہے. حکم عقلی کے ساتھ کس کا کام ہے؟ علم المنطق کا. اچھا حکم تکلیفی کے اقسام، حکم شرعی کے اقسام ہم نے کہا تکلیفی اور وضعی. تکلیفی کی اقسام یہ ہیں، وضعی کی اقسام یہ ہیں، کچھ اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں لیں گے. اچھا اس کے بعد ہم نے کہا علم کس کو کہتے ہیں، علم کی تعریف اور جہل کی تعریف لی ہم نے. پھر علم کے انواع، جہل کے انواع. اس کے بعد تعریف النظر، نظر اور استدلال وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہم نے لی. یعنی آج کا درس بہت آسان تھا. صحیح ہے، کافی. کوئی سوال ہے؟ اچھے بچے سوال یہ تعریف العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیہ. اور فقہ اصول فقہ جو ہیں اس میں 3 چیزیں ادلۃ الفقہ. چلیے صحیح. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا